اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو، حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. یہ مجھے خود بتایا ہے. اب یہ نجی محفلوں میں کہتے ہیں بخاری اور مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن کیا بتائے لوگوں کو. اس لیے تو نجی محفلوں میں کہتے ہیں آخری وقت میں بخاری مسلم بھی شیعہ ہو گئے تھے. جی علی بھائی، نیکسٹ کویسچن ہے. السلام علیکم علی بھائی، کیا گھر میں علم لگانا جائز ہے؟ اور اگر علم میں صرف سلام یا حسین لکھا ہوا ہو اور عقیدہ بھی وہ والا نہیں ہو تو جائز ہے؟ کائنڈلی آنسر می. لگا لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مماثلت وہ والی نہیں ہونی چاہیے، پنجے شنجے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے یہ بھی لگا لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. البتہ وہ جو علم یہ لگائے جاتے ہیں پنجوں والے، جو ایک خاص سمبل بن چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ ہوئے ہیں، وہ تو سب بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو سلام یا حسین نہ صرف لکھیں، میری مانے تو آپ اس پہ سلام یا رسول بھی لکھیں، سلام یا علی بھی لکھیں، حسن بھی لکھیں، فاطمہ بھی لکھیں، ساروں کے نام لکھیں نا. کیڑی جتنا دل ہے. آج کیا تکلیف تھی، آج کی رات مفتی تقی عثمانی صاحب شام غریبہ کی مجلس اگر کر لیتے اور اہل بیت کا دفاع کرتے بیٹھ کے، جو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کرنے والے ہیں، تو کیا حرج تھا؟ کیا اتنا گڈ جیسچر نہیں جانا تھا ان کی طرف سے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک لائیو سیشن کر لیتے، کیا جانا تھا؟ لیکن نہیں، کیڑی جتنا دل ہے. ساجد میر صاحب ایک کر لیتے، کیا جانا تھا؟ کیڑی جتنا دل ہے. کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کر کے آہو بکا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے. تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ ماتم، نوحہ، اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے. ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے. کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. مصلی پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا زمین پہ؟ زمین پہ ہی افضل ہے، یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مٹی پہ ہی پڑھا کرتے تھے نماز، مٹی کی یعنی پیوڈ لپائی ہوئی بھی ہوتی تھی، اور یا پھر چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی ہے، کھجور کی چھال وغیرہ. اور اس حوالے سے شیعہ کا موقف جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور انہوں نے اس کی ایکویلنٹ نکال لی، وہ ٹکی والا کنسیپٹ انہوں نے اسی کے تحت نکالا ہے. لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوف کر گئے. میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. میرے بھائی اب تو ان تک گل ود گئی ہے. ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا، کوئی کہ ایتھے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتا ہے ایتھے، ان کو یار میں بند ہی نا، گل ختم. اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے، ارسال الیدین. میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو سال ڈیڑھ سے
ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے, کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ لوں, میں تو فرض نماز بھی آج چھوڑ کے پڑھتا ہوں. ظاہر ہے جی اب 44 ایئرز ہو چکی ہے عمر, اتنے سال ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے, تو اب کم از کم 30-40 سال ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیجئے. اور اس میں کریڈٹ دوں گا امام خمینی کو, جنہوں نے اس سے ان کو امام خمینی کی شان ماننی پڑ جائے. امام خمینی نے اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں امام خمینی کی, لیکن امام خمینی نے وہاں واقعی امام خمینی کو, اچھا امام خمینی کی بات اس لیے کی 6 مہینے امام خمینی نے مرغی کا گوشت نہیں کھایا. اس کے کانٹیکسٹ میں 5ویں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے. اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, ظاہر ہوں گے. اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اس جھگڑے کو رہنے دیں, اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے. اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے, امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے, یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے.